ایک شخص غوث پاک رحمتہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جناب میں سخت تنگی میں ہوں، گھر میں بھوک ہے، افلاس ہے، بے بسی ہے، میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، قرض ہے، بیماری ہے، پتہ نہیں مجھ پر جادو ہے یا نہیں، نظر بد ہے یا کیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا تم پر جادو ہے، نظر بد ہے، پابندیاں بھی ہیں، گھر جا کر یہ مالا پڑھیں، زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ مجھے برکت دیں گے۔ اس فقیر نے کہا۔ اس فقیر نے گھر جا کر غوث پاک کا یہ عمل پڑھا، پہلے ہی دن اس کا قرض معاف ہو گیا اور اس کے حالات بدلنے لگے۔ پہلے ہی دن اس نے بتایا کہ غوث پاک میں آنے کے بعد ان کی زندگی میں 50 سے 60% تبدیلی آئی ہے۔ تو غوث پاک نے فرمایا کہ جاؤ اگلے دن دوبارہ پڑھو۔ اگلے دن اس نے جا کر یہ عمل پڑھا اور پھر واپس آ کر بتایا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھے نے نوٹوں کا تھیلا اس کے پاس چھوڑا ہے۔ میرے دوستو، یہ غوث پاک کا حقیقی معجزہ ہے جس نے آج ایک بھکاری کو بادشاہ سے بدل دیا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون سی مالا تھی؟ یہ مالا جس نے مجھے بھکاری سے بادشاہ بنا دیا، جس نے میری تقدیر بھی بدل دی۔ آج تمام غریبوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے، میرے دوستوں کے لیے، تمام غریبوں کے لیے کوئی بھی مشترکہ وظیفہ نہیں لایا ہوں۔ آج میں وظائفوں کا بادشاہ ہوں۔ ایک مالا، ایک راز جو آپ کو کبھی نہیں بتایا گیا تھا، آج اس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں۔ آج ہر غریب کی قسمت چمکنے والی ہے۔ آج ہر غریب کو ان کے تھیلے سے برکت ملے گی۔ اس ویڈیو کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ غوث پاک کے اس حقیقی عمل کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ ہر غریب، بیمار اور بے سہارا شخص اس چھوٹی سی عمل کو پڑھے۔ یہ 2 جملے پڑھے، آپ کو ایک مالے کی ساتھ 2 جملے پڑھنے ہیں اور تماشا دیکھیں۔ اپنی زندگی کا ایک منٹ نکالیں اور لطف اندوز ہوں۔ قرضہ جائے گا، بیماری مٹ جائیں گی، بے روزگاری مٹ جائے گی، انشاءاللہ ایک ظالم شوہر آپ کے قدموں میں ہوگا اور ظالم ساس آپ کے قدموں میں ہوگی، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ یہ خدا کا یہ عمل، خدا کا وہ طاقتور عمل کہ اگر اس عمل کو پڑھنے والا خدا سے ساری دنیا مانگے اور اگر خدائے بزرگ و برتر تمہاری مصیبت میں ڈال دے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ اب تنہائی میں بیٹھو، سب سے پہلے آپ کو احتیاط سے توجہ دینا ہے۔ جو لوگ جلتی میں ہیں وہ بعد میں دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کو دیکھنے کا دل نہ ہو تو میں نے کسی کو بازو سے نہیں پکڑا۔ اب تمہارے غریبی کو یہ ویڈیو مکمل خاموشی سے دیکھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی غربت اور بدحالی کو مٹانا چاہتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کی پوری تاریخ میں ایسی کوئی ویڈیو نہیں ہے، کوئی کہے گا اسے 3 بار پڑھیں، 2 بار پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ میرے تمام دوست ہیں، حضور کے عمل کا معجزہ ہے۔ دوستو، آج میں ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس عمل کو غریبوں اور بیماروں تک بڑھایا جائے۔ انشاءاللہ آج ہر غریب کو مزہ آئے گا۔ ہر غریب آج کے دن درود پڑھے گا۔ میرے دوستو، آپ کی مشکلات وہ مسائل جو بڑے سے بڑے وظیفے سے بھی حل نہیں ہو سکے، حل ہو جائیں گے۔ اب آپ خاموشی سے تنہائی میں بیٹھ سکتے ہیں اور کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے ویڈیو دیکھیں اور عمل کو سمجھیں۔ یہ بچوں کے لیے ایک سادہ مشق ہے۔ سب سے پہلے استغفر اللہ اس طرح سے پڑھیں جس طرح میں نے بیان کیا ہے، پھر دوسری، تیسری، 3 یا 4 چیزوں کو دیکھیں۔ یہ ایک مالا اور 2 جملے ہیں، اور یہ دونوں
جملے مالے کے ساتھ استغفر اللہ کی پہلی مالا ہے، آپ اسے 100 مرتبہ پڑھیں، لیکن اسے اس طرح نہ پڑھیں، اسے اس ترتیب میں پڑھیں جو میں نے بیان کیا ہے۔ دیکھو میں نے کیا کہا، ایسے حکم آپ نے نہیں سنا ہوگا، دیکھو لیکن آپ اسی حاصل کریں گے۔ دیکھو اگر میں آپ کو اس مشق کی اہمیت کی مکمل تفصیلات نہ بتاؤں تو آپ اسے پڑھ بھی نہیں سکتے۔ غوث پاک کا یہ عمل اس کتاب میں لکھا گیا، یہ مشق 7 صفحات پر بیان کی گئی ہے، لیکن میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی ہے۔ دیکھو مشق چھوٹی ہے، آپ اسے 1 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، یا ایک بچے کی طرح آسان ہے، لیکن تفصیلی طریقہ اور اس کے بارے میں حقائق 7 صفحات پر ہے۔ اس عمل کے بہت سے فضائل ہیں، دنیا میں ایسے کوئی رواج نہیں ہے۔ پہلا نمبر، آپ اکیلے بیٹھیں اور کوئی بھی دن دیکھیں، جمعرات، منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ، اتوار، تمام دن اللہ کے ہیں، تمام راتیں اللہ کی ہیں، اور ایک جملہ بھی دیکھیں، ہر جملہ دیکھیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، غریبوں کو، بیماروں کو، بے روزگاروں کو۔ اب استغفر اللہ دیکھیں، جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے۔ استغفار پڑھو، میں تم پر دولت کی بارش کروں گا، میں خزانوں کی بارش کروں گا اور تمہیں انعامات دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دیکھو یہ تو ہونا ہی ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے حالت بدل جاتا ہے، لیکن آج کل 100 میں سے 80 لوگ ایک چیز کے بارے میں شکایت کرتے ہیں، جناب آپ نے استغفار پڑھا، آپ نے یہ پڑھا، آپ نے وہ پڑھا، لیکن صورتحال نہیں بدلی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ استغفر اللہ کو کسی خاص جملے کے ساتھ، اللہ پاک کے خاص نام کے ساتھ نہیں جوڑتے، جو کہ خزانے کا خفیہ ضابطہ ہے۔ تیرے نام کے خزانے میرے دوستو ہرگز نہیں ہوں گے، آپ کی پریشانیاں دور نہیں ہوں گی۔ اور پھر یہ پہلی تسبیح اور اس کے بعد 2 جملے پڑھتے ہی جو تماشا کھل جائے گا وہ معجزہ ہو جائے گا۔ ظالم شوہر، ضدی شوہر، ناراض عاشق، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے قدموں میں ہے، سب جھوٹ ہے۔ اس عمل سے آپ کے محبوب آپ کے قدموں میں پہنچ جائے گی۔ آپ کا شوہر، آپ کی ساس، آپ کا ظالم ضدی باس اور آپ کے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے۔ میرے دوستو اس عمل سے بیماریاں، غربت ختم ہو جائے گی، لوگ آپ کے دروازے پر آئیں گے اور انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مشق کو پڑھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ کاش میں یہ مشق پہلے پڑھ لیتا، کاش میں نے غوث پاک کا یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا تو میری تقدیر بہت پہلے بدل چکی ہوتی، میں اس طرح گھر گھر نہ بھٹکتا۔ یہ غوث پاک کا وعدہ ہے۔ غوث پاک نے اپنی کتاب میں قسم کھائی کہ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جائے اس گھر کا ہر بچہ اپنی زندگی میں منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنڈوں میں معجزات کا مشاہدہ کرے گا۔ اس معجزاتی عمل کو کم نہ سمجھیں۔ اگر آپ کے دل میں خواہشات ہیں تو اسے جانے دیں، کسی پر کوئی جبر نہیں۔ پہلا قدم وظیفہ خواہش مدنہ سوچ کو سمجھنا ہے، پھر 2 جملے پڑھ کر مشق مکمل کریں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے جو غموں میں گھری ہوئی ہے، خوشی لانے کے لیے، بیماریوں سے بچنے کے لیے میرا چیلنج صرف 3 گھنٹے کا ہے۔ میرے 3 گھنٹے کی وابستگی ہر غریب، بیمار اور لاچار کے ساتھ ہے، کیونکہ 3 گھنٹے سے زیادہ کچھ نہیں گزرتا۔ یہ مشق
3 گھنٹے کے اندر اپنے نتائج دکھاتی ہے۔ اگر آپ کی غربت 3 گھنٹے میں مٹ جاتی ہے تو دیکھ لیں، تلاوت 1 منٹ میں ہے۔ اب پہلی تسبیح کون سی ہے؟ استغفر اللہ۔ لیکن آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ کا کون سا نام شامل کیا جائے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ وہ نام ہے میرے دوستو جس کا مطلب ہے غیب سے خزانے دینے والا، غیب سے دولت حاصل کرنے والا، غیب سے خالی تھیلیوں کو بھرنے والا۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے کسی بھی دن کریں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، ہفتہ، اتوار، تمام دن اللہ کے ہیں۔ دن دیکھیں، تمام دن اللہ کے ہیں، ساری راتیں اللہ کی ہیں، تمام وقت اللہ کے ہیں، تمام مقامات اللہ کے ہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ آپ کو دن کی کوئی پابندی نہیں دیتا، یعنی دن کی کوئی پابندی نہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے تمام چیزیں پڑھنی ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے مذاکرہ ترتیب میں استغفار اللہ کا پہلا وظیفہ پڑھے، پھر تم کھڑے ہو جاؤ، پھر دنیاوی معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ دوستو اور صحبت میں شامل ہو نہ میرے غریب ناز، جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس عمل کو پڑھتے وقت آپ کسی سے بات نہ کریں۔ دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے ایک وظیفہ پڑھا، پھر تم دنیاوی معلومات میں مشغول ہو جاؤ، دوستو و صحبت میں مشغول ہو جاؤ، فون پر مصروف ہو جاؤ۔ نہ میرے غریب نہ جب آپ اسے پڑھیں گے تو آپ سب چیزیں ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے۔ درود شریف دیکھیں، درود شریف میرے دوستو آپ نے اسے 100 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ کو یاد ہے، ایک بار پڑھیں، دوبارہ پڑھیں، 3 بار پڑھیں۔ اب دیکھیں اس پوری رسم میں 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں دوستو، پھر وقت گھنٹوں منٹوں میں گزر جائے گا۔ آپ صرف 1 سے 2 منٹ میں سب کچھ پڑھ لیں گے، اور پھر جو بھی ہوگا 3 گھنٹے بعد جو بھی ہوگا اس کا معائنہ کریں گے انشاءاللہ۔ میرے دوستو ساری دنیا دیکھے گی، میرے دوستو پھر جو بھی معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ ظالم ساس کے قدموں میں، ظالم ساس کے قدموں میں، ناراض محبوبہ کے قدموں میں بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جائے گی، بے روزگاری دور ہو جائے گی، قرض اتر جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی، نظر بد کا خاتمہ ہو جائے گا، ایسی نظر بدیاں ختم ہوں گی ہمیشہ کے لیے، اور آپ بھی ان چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑی مثال میرے دوستو، دنیا کا طاقتور ترین وحجاب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بڑے سے بڑے مثال کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ میں نے اس پر عمل شروع کر دیا ہے جس نے میری تقدیر بدل دی ہے۔ میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اور نہ ہی میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ دے رہا ہوں کہ آپ اسے دوبارہ پڑھیں۔ اس نے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہے۔ دیکھو میرے خیال میں دنیا میں اہم کام وہ ہوگا جو آج غوث پاک کے اس طرز عمل کو ترک کر دے۔ اگر آپ یہ دونوں باتیں ایک جگہ پڑھیں گے تو آپ کو عمر بھر برکت حاصل رہے گی۔ جب آپ سب سے پہلے اکیلے بیٹھیں اور پہلے وظیفہ استغفر اللہ کے ساتھ میرے بتائے ہوئے حکم کے ساتھ پڑھو، یعنی
یا مغنیو، اور یاد رکھیے پوری دنیا کو میرا چیلنج، یہ صرف پہلا مالا ہے میرے دوستو، آپ کو پہلے اس مالے کو سمجھنا چاہیے، اسے سمجھ کر پڑھیں، پھر دو جملے پڑھیں، اور میرے دوستو آپ اپنی زندگی کا مشکلات اور مسائل سے خود کو آزاد کریں سکتے ہیں، یہ آپ کا کام ہے، دیکھو کوئی اور تمہارے ساتھ نہیں دے گا۔ میرے دوستو آپ اسے اپنی پوری زندگی میں ایک بار پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، دیکھو زندگی میں صرف ایک بار غوث پاک کا یہ عمل پڑھو تو میں کہتا ہوں کہ تم اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر تمہارا جینا یا مرنا مشکل ہو جائے گا، تم اس عمل کو عاشق ہو جاؤ گے۔ اب پہلا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے، آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ یا مغنیو، استغفر اللہ یا مغنیو، استغفر اللہ یا مغنیو کے ساتھ، دیکھو یہ پہلا خزانہ میرے دوستو آپ کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے میرے دوستو، استغفر اللہ یا مغنیو لازمی کو استقامات کے ساتھ 100 بار شامل کرنا ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ کو دوسری وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی وہ دو جملے جو میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس میں پہلا جملہ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں آپ نے استغفر اللہ پڑھا ہے یا مغنیو، اب آپ نے دوسری جملہ پڑھنا ہے، یعنی اس کے فوراً بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن میں اسے اس ٹوم کے کاغذ پر لکھوں گا، آپ کو یہ وظیفہ 21 مرتبہ اور اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھو یہ دو وظیفے رہ گئے ہیں، یہ آخری لمحات ہیں، یہ آخری جملے ہیں۔ پہلا وظیفہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اور پھر 21 مرتبہ پڑھیں۔ اب دوستو وہ وظیفہ جو آپ کو پڑھنا ہے پہلے اس کو سمجھیں، اور پھر آخری وظیفہ جو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آپ نے ایک جگہ بیٹھ کر یہ 3 باتیں پڑھنی ہیں، اور پھر آخر میں اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، آخر میں اپنے رب، اپنے قادر متعلقہ سے ایک ایسی چیز مانگنی جو آپ کے خیال میں ناممکن ہے، ایسی چیز جو آپ کے خیال میں آپ زندگی میں کبھی حاصل نہیں کر سکتے، تمہارے مسائل کچھ بھی ہوں، اگر تمہارا ظالم شوہر ہے تو دعا کرو کہ آئے اللہ یہ شوہر میرا ہو جائے، یہ ظلم ختم ہو، میرے بیماریاں ختم ہو، بے اولادی ختم ہو، ہر چیز کے لیے دعا کریں، اگر رشتوں میں پابندیاں ہیں تو اس کے لیے دعا کریں، غربت، تنگ دستی اور بے بسی کے لیے دعا کریں، ہر مشکل اور پریشانی کے لیے دعا کریں، دعا کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رحم کی درخواست کریں، انشاءاللہ اس رسم کو ادا کرنے کے بعد آپ کو زندگی بھر کسی اور رسم کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب پہلی رسم 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یا غنیو کہیں، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں بیٹھ کر صرف 21 مرتبہ اللہ پاک کا ایسا نام پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کہ اے مشکلات کو دور کرنے والا، اے مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرنے والا، دیکھو میرے دوستو آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، یہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو وہاں بیٹھ کر اللہ پاک کا ایسی ہی ایک اسم 21 مرتبہ پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے کہ آئے مشکلات کو دور کرنے والا، آئے مصیبتوں اور بیماریوں کو دور کرنے والا، دیکھیں آپ نے اللہ پاک کے بہت سے نام پڑھے ہوں گے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پڑھو، وہ پڑھو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن دوستو آج اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جسے 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو تماشا ہوگا وہ معجزہ ہوگا، وہ ساری دنیا دیکھے گی، آج تمہاری غربت
اور تنگدستی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غربت کا دھبا یا تنگی کا دھبا، یہ بیماری کا دھبا تیری زندگی میں نہیں رہے گا۔ میرے پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کون سا نام ہے؟ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے۔ اسی طرح اس عمل کا ہر ایک وظیفہ دیکھیں۔ اگر آپ نے اسے یاد کیا ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، کیونکہ میں نے بڑی محنت سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی ہے۔ میرے دوستو، برائے کرم کمنٹس میں اسے دل سے لائک کریں، برائے مہربانی اپنا نام لکھیں، اسے شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ میری نئی وظیفے ویڈیو مل سکیں۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ پڑھ لیا ہے، اب وہاں بیٹھ کر آپ نے اس عمل کا دوسرا وظیفہ پڑھیں۔ اللہ پاک کا نام ہے جس کا مطلب ہے مشکلات کو دور کرنے والا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والا۔ میرے دوستو، یہ وظیفے میرے دوستو دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے جو آج سے پہلے آپ نے نہیں پڑھا ہوگا۔ دیکھا یہ عمل کیوں مؤثر ہے؟ کیونکہ یہ غوث پاک کا حکم کردہ عمل ہے۔ نمبر 1، اس کے بعد دنیا کے تمام وظیفے یا دیگر طاقتور اور ضعیف کو ترتیب سے پڑھیں، اور یہ 3 چیزیں ہیں جن میں سے پہلی 2 چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، استغفر اللہ یا مغنیو، اور دوسرا یہ کہ آپ نے یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑھا ہے۔ میرے دوستو، اب تیسرا اور آخری وظیفہ حفظ کر لیں، لیکن اس کی ترتیب قدرت مختلف۔ اس وظیفے کو سورۃ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میرے دوستو، اس مشق کی کامیابی کا راز یہی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو کامیابی کے راز بتائیں گے، لیکن ہر کوئی دل کے راز نہیں بتا سکتا۔ میرے دوستو، اگر آج آپ کے پاس یہ ویڈیو آئی ہے اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے خزانے آپ پر ہر طرف سے بہنے لگیں اور آپ کی بڑی سی بڑی پریشانی بھی جڑ سے ختم ہو جائے، تو دوستو تھوڑا وقت نکالیں۔ تو اب آپ نے 2 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اول، استغفر اللہ یا مغنیو، اور دوسرا یہ وظیفہ 21 مرتبہ پڑھ چکے دوستو۔ میرے دوستو، آپ نے سب سے بڑا خزانہ پڑھا ہے۔ اب تیسرا اور آخری وظیفہ سورۃ الکوثر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ اس عمل کی کامیابی کا راز بتانے والا ہوں، اور میرے دوستو پھر میں چلا جاؤں گا۔ اے اللہ کے بندو، اگر کچھ وقت نکال کر آدھا منٹ پڑھ لیں اور زندگی میں ایک بار یہ پورا عمل پڑھ لیا تو زندگی کی تمام مشکلاتیں اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ تو آپ کو ساری زندگی گھر گھر بھٹکنا ہے اور لوگوں کے سامنے بھیک مانگنا ہے، یہ آج آپ کو یہ 3 چیزیں، استغفر اللہ یا مغنیو، الحلیم، اور تیسرا اور آخری وظیفہ جو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یہ وظیفے آپ کو سورۃ کوثر کے ساتھ پڑھنے ہیں۔ دیکھیں، سورۃ کوثر کو اس عمل میں غوث پاک کی ترتیب میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جس پر جادو ہے اس پر پابندیاں ہیں، نظر بد ہے۔ اگر ہر قسم کی پریشانی ختم نہ ہوئی تو آپ کا عمل کارگر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک نے اس عمل میں سورۃ کوثر کا اہم حصہ شامل کیا ہے۔ دیکھو دوستو، اس میں سورۃ الکوثر بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھیں۔ عمل آپ نے سورۃ الکوثر صرف ایک بار پڑھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوثر میں رب کی وہ ہر شانیاں میں تھی۔ آپ نے ایک بار سورۃ کوثر پڑھنی ہے، اور ایک بار سورۃ کوثر پڑھ کر پھر جو تماشا ہوگا، وہ جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا دیکھے گی۔ دوستو، آج آپ کی اس غربت کا آخری دن ہے۔ آج آپ کی اس غربت اور غربت کے بعد آج آخری دن ہے۔ بیماری، مشکلات کا یہ دھبا آپ کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ اب ایک بار سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ پاک کے 2 ناموں کو
ملا کر 11 مرتبار پڑھنی ہے۔ تم اس عمل کو ضرور پورا کرو تاکہ آج سے یہ غربت کا داغ یا بیماری کا یہ داغ، یہ تنگی کا داغ تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ دو نام کیا ہیں میرے دوستو، اور ان کا کیا مطلب ہے؟ ان سے مراد دولت ہے۔ یہ اسم ہمیشہ دولت کے لیے، مال کے لیے، مشکلات کے لیے، مسائل کے لیے پڑھا جاتا ہے رہا ہے، لیکن آج میرے کہنے والوں کی مشکلات دور نہیں ہوتے، میرے پریشانیاں دور نہیں ہوتے، تو میرے دوستو اس عمل کے آخر میں سورۃ کوثر کے ساتھ اللہ پاک کے دو نام ببرکت ترتیب سے پڑھیں۔ یاد رکھیے یہ دونوں نام انفرادی طور پر بھی اپنے اندر ایک خزانہ رکھتے ہیں۔ جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو میرے دوستو بھکاری بھی بادشاہ بن جاتا ہے، بھکاری تقسیم کرنے والا بن جاتا ہے، اور جو شخص وجیہہ پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی نے ہمیں سچا عمل سکھایا ہے۔ اے اللہ کے لوگوں، اب تم عمل کے آخر میں یا فتح کے ساتھ یا رضا کا پڑھو۔ لیکن میں نے آپ کو غوث پاک کے دو وظیفوں کے بارے میں پہلے بتایا تھا۔ استغفر اللہ یا مغنیو پڑھنے کے بعد سورۃ کوثر ایک بار پڑھ کر اللہ پاک کے دونوں ناموں کو ایک ساتھ کیسے پڑھے جائے، اس بات کو غور سے سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی غفلت یا لاپرواہی کی وجہ سے آپ سے عمل کا کوئی اہم حصہ، وظیفے کا کوئی اہم نقطہ چھوٹ جائے اور آپ غوث پاک کے اس عظیم عمل سے محروم ہو جائیں۔ اگر آپ یا فتح یا رضا کا ایک ساتھ پڑھیں تو یہ ایک شمار ہوگا۔ میرے دوستو اس معجزہ وظیفہ کو کتنی بار پڑھیں؟ یا فتح یا رضا کا صرف 11 مرتبہ ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے تھیلے پھیلا دیں اور اللہ پاک سے آج ہر چیز مانگیں، وہ بھی بغیر مانگے، لیکن آپ کو ہاتھ پھیلا کر رب سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ ہم الگ ہو جائیں گے۔ اپنے خیال رکھنا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوستو ہم پھر ملیں گے، تب تک پوری احتیاط کریں۔ اللہ حافظ۔